बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये वाक़या 240 हिजरी का है। मक्का की सरजमीन है और रमज़ान की पहली सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अज़ान फज्र की सदाएं हवा में गूंजने लगीं। अहले मक्का ये अज़ान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुजुर्ग अबू ग़ियास के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो। ये बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से कासिर था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोजा रख लिया था। इसके गुज़िश्ता रात भी फाके से गुजरी और दिन भी भूख और प्यास से गुजरा था। घर में ही नमाज अदा करने के बाद एक कोने में शिकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। उसे बज़ाते खुद इस फाका कशी का इतना दुख न था, बल्कि इन भूखी और कमजोर 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मिस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफील और जिम्मेदार था। ये बड़ा एक मिसाली मोमिन था और इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से रिज़्क तस्कीम कर रखा है। जो कुछ मेरे मुकद्दर में है वो मिलकर ही रहेगा। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इतने में एक लबाबा नामी औरत आई, जिसका तन पैबंद लगे हुए मैले कुचेले कपड़ों से ढका हुआ था। औरत ने कहा, अबू ग़ियास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना तक नहीं देखा और ये दिन गर्मी और रोजे का है। तुम और मैं तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत सब्र करने से कासिर है। इन्हें भूख ने निढाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ दरहम या रोटी के चंद टुकड़े दे दे जिससे हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू ग़ियास ने अपनी बीवी लबाबा से कहा, इंशाअल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। सूरज तलू होकर जरा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्का की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं से मजदूरी मिल जाए। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गईं। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्का की नशीबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी बड़ी तमन्ना यह थी कि उसे ईमान की हालत में मौत आए, ताकि वो इस कैदे हयात से रिहाई पाए और हमेशा की जिंदगी से फायदा उठाए। वो उन्हीं सोचों में गुमसुम मिट्टी कुरेद रहा था कि अचानक उसका हाथ एक नरमो मुलायम तीर से छू गया। उसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। उसने ताउस पड़ा और हाथ खींच लिया। उसने दोबारा गौर से देखा तो एक रेशम की थैली थी जो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। थैली देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई और आसाब में नई कुव्वत पैदा हो गई। सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूं। ये माल मैं अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। अबू ग़ियास इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाना हो रहा था कि अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई। ख्याल आया कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। ये उस सूरत में हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी इसका असल मालिक ना मिले। उसने सोचा कि चंद 1 दिनार निकाल लो और रब का तोहफा समझकर इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर यह ख्याल पैदा हुआ कि सब्र करे। भले आदमी अमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचा फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अबू ग़ियास, कैसे आए हो और क्या लाए हो? अबू ग़ियास ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अबू ग़ियास थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि उसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर न छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्लाह आपके पास जरूर कुछ है, लेकिन है क्या, मुझे भी बताओ। बूढ़ा बुजुर्ग डरा के लबाबा कहीं किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। चुनाचा उसने सारा किस्सा उसे सुना दिया। वो औरत दीनदार जरूर थी, लेकिन अबू ग़ियास की तरह सब्र और हुस्न वाली ना थी। कहने लगी, जाओ और कुछ खरीद लाओ, क्योंकि हम लाचार हैं और लाचार मुसलमान पर मुर्दार भी हलाल है। अबू ग़ियास ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तूने इसे हाथ लगाया या किसी को खबर दी तो तुझे तलाक है। लबाबा खून के घूंट पीकर खामोश हो गई। अबू ग़ियास असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि असल मालिक से मिलकर हलाल तरीके से कोई दरहम हासिल कर सके। वो हरम की तरफ चल दिया। हरम में एक खुरासानी जवान को यह ऐलान करते हुए सुना कि ए हाजियों की जमात, मेरी 1000 दिनार की भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई इसे वापस करे अल्लाह इसे दुगना सवाब देगा।
جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا کہ اے جوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر تبری بھی سن رہا تھا۔ تبری نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو غیاث گھر کی طرف چل پڑا اور تبری اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر لبابہ سے کہنے لگا، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ ابو غیاث تو ہمارا واحد کفیل ہے، تو نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان بھوکوں سے ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، گھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی وجہ سے ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خرد لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گیا اور اسے خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ بڑا دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بڑا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال کے ساتھ افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بڑا بزرگ پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل گئی ہو تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ پر واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بڑے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہے، سارے نہ صحیح تو 1 ہی دینار رکھ لوں اور ان بھوکے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ موجزن ہوا اور وہ یوم حساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے۔ ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ بزرگ نے تبری کو بطور گواہ ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان اور تبری کو اندر لے گیا۔ بزرگ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہ تیری ہی تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سرا کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں کے بعد بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خراسانی نوجوان واپس آ رہا ہے۔ بزرگ بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے،
اس نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ یہ لو دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تبری بھی واپس جا رہا تھا کہ بزرگ نے اسے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے۔ جب کوئی ہدیہ بنا مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں۔ بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ اور فلاں فلاں۔ بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ بزرگ نے سب کو دائرے میں بٹھا کر تبری کو اپنے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ تبری نے دامن پھیلایا مگر سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں۔ بزرگ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار تھیبری کو دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی۔ سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی آذان ہوئی تو بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اندھا خانوں کے ارد گرد بیٹھ گیا۔ بڑے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بزرگ نے فرمایا، میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تو محترم ناظرین اکرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔